الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. جسم فانی کو سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسم فانی کو سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے. عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے کائنات کے لیے سراج منیرہ بنا کر بھیجا ہے. صبح کو آپ دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے، ظلمت کا نام و نشان نہیں رہتا. اسی طرح آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں ظلمت ہی تھی، تاریکی تھی. لوگوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ اب دنیا سے ہمیں ختم کر دیا جائے. ہر طرف جہالت کا اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہتے تھے کہ انسانیت کس طرح کامیاب ہو جائے، انسان کس طرح اس گڑھے سے نکل جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے تھے. یہاں تک تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی اس بلند چوٹی پر غار حرا میں جا کر آپ اعتکاف فرماتے تھے، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، آپ ستو پانی لے کر چلے جاتے تھے. جب ختم ہو جاتا تو آپ اترتے تھے. آج اچھے اچھے نوجوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں غار حرا پر چڑھتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود جاتی تھی، آپ وہاں اعتکاف کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک آپ کے سامنے ایک انسانی شکل نمودار ہوتی ہے اور آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے یہ کہتی ہے، اقرا، پڑھیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس انسان نے، جو دراصل جبرائیل علیہ السلام تھے، کہنے لگے
اقرا پڑھیے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دبوچا اپنے سینوں سے لگا کر کہ ایسا لگ رہا تھا جان ہی نکل جائے گی، اور پھر کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، پہلی وحی ہے، 30ویں پارے میں ہے۔ یہ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے پڑھیے۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ریشم کے کپڑوں میں لکھا ہوا تھا یہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو دکھا کر کہہ رہے یا رسول اللہ اسے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پھر کہا، تیبارہ جب دبوچا اور کہا تو جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا ساتھ میں۔ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ پانی کے یہ قطرے گوشت بنتے ہیں، جمے ہوئے خون بنتے ہیں، پھر جمع ہوا خون گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس میں ہڈیاں چڑھتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے رحم مادر میں اللہ کے حکم سے کوئی آنکھ بنا رہا ہے، کوئی ناک بنا رہا ہے، کوئی ہاتھ پیر، ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں بچے کی پیدائش پر تعینات رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جمے ہوئے خون سے ہم نے پیدا کیا۔ اب بتائیے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو زمین پر خلافت دی، اس کو تعلیم دی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اس پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، انسان جب کچھ نہیں تھا، وہ خون تھا جمع ہوا، اسے ہم نے اتنی خوبصورت شکل میں انسان بنا کر زمین میں ہم نے اسے خلیفہ بنایا۔ ہمارا نظام ہے کہ ہم قلم کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں، لیکن ہم اس پر بھی قادر ہیں بغیر قلم کے اور بغیر جمے ہوئے خون کے، ہم چاہے جس کو پیدا کریں اور چاہے جس کو تعلیم دے دیں۔ اس لیے اے میرے حبیب، ہم آپ کو اتنا علم دیں گے کہ اتنا علم نہ جناتوں کے پاس ہوگا، نہ شیاطین کے پاس، نہ کسی اور کے پاس۔ ہم آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمائیں گے کہ جس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا کہ آپ کے جیسا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں آپ سمجھیں گے نہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے نہیں تو اس کے اوپر کوئی اگر فکر سوار ہوتی ہے یا کثرت سے ذکر کر لیتا ہے تو ایک عجیب سی الجھن بے چینی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زیادہ مجاہدہ کرنے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ روحانیت پہ جب محنت ہوتی ہے تو یہ چمکتا ہے اندر سے۔ تو اسی طریقے سے یہ وحی کی آیتیں، یہ کوئی معمولی کلام تو ہے نہیں، کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں اتنی روشنی ہے کہ ڈائریکٹ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جب کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا تھا؟
لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ذرا سی تجلی دکھاتا ہوں۔ یہ خنصر چھوٹی انگلی کی ادنا تجلی اللہ نے طور پہاڑ پر ڈالی تھی۔ اس سے پہلے اللہ نے پہلے فرشتوں کو تعینات کیا، طور پہاڑ کے پیچھے اللہ نے بیل کو تعینات کیا، فرشتے جو بیل کی شکل میں تھے، ان کے پیچھے پورا طور پہاڑ کو ہاتھی فرشتے تھے، ہاتھیوں کی شکل میں گھیرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر شیر تھے، فرشتے جو ہے شیر کی شکل میں تھے، طور پہاڑ کو گھیرے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ اپنی تجلی دکھانا چاہتے، ادنا سی تجلی، خنصر کی انگلی جو ہے ذرا سی تجلی اللہ نے طور پر ڈالی تھی، پہاڑ جو ہے ہوا میں اڑنا چالو ہو گئے، پہاڑ جو ہے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ جبل وہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں طور پہاڑ کا حصہ ہے، وہاں سے اڑ کر یہاں آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی ڈالی۔ اب یہ دیکھو بیل، فرشتے بیل کی شکل میں، پھر ہاتھی اور پھر شیر، اتنے لوگ طور پہاڑ کو گھیرے ہوئے ہیں، کہیں ہلے نہ گرے نہ، مگر پھر بھی پہاڑ اڑ گیا، اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ ایسے یہ جو وحی ہے یہ اگر انسان کو ڈائریکٹ دی جاتی، اس میں اتنی چمک ہے، اس میں اتنی روشنی ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پہلے اتاری ہے تاکہ اس میں ٹھنڈا پن آ جائے، برودت آ جائے۔ تو آج دیکھو ہم تلاوت کر لیتے ہیں، آج ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے جو وہی ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہو رہی ہو، اس کا بوجھ کتنا ہوگا، کیسے آپ برداشت کیے ہوں گے؟ اس لیے آپ نے سنا شق صدر ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو فرشتوں نے نکالا، آب زمزم سے دھویا اور پھر سی دیا۔ یہ واقعات سنے نہیں؟ یہ علم و حکمت بھری گئی اللہ کی طرف سے، دل ایسا بن گیا کہ اس کلام پاک کی آیتیں جب نازل ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ برداشت کر لے رہے ہیں۔ مگر آپ کتاب اٹھا لیجئے، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو غار حرا سے اتر کر کپ کپی تاری ہے آپ پر، حضرت خدیجہ کے پاس گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت خدیجہ اپنی محترمہ سے کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، آپ پر سردی کے آثار ہیں، کپ کپاہٹ ہے۔ بتائیے جن کے دل مبارک کو فرشتوں نے آپریشن کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا، زمزم سے دھویا، علم و حکمت کا نور بھرا، ان پر اس کے باوجود بھی اتنا برداشت ہے کہ وحی کو برداشت کر لے رہے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہتے ہیں مجھے کمبل اڑھائیے۔ حضرت خدیجہ نے جب کمبل اڑھا دیا، تھوڑا سا جب آرام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب آپ کو میں نے سب بتایا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے تو آپ پیاری بیوی دلاسا دے رہی ہیں، یا رسول اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلی وحی پر حضرت خدیجہ پیارے حبیب اپنے پیارے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ لیکن یہ عورت ہے، تسلی تو دے دی ہے مگر دل میں پھر بھی ان کے ادھر ادھر خیالات بھٹک رہے ہیں، کیا ماجرا ہے آخر؟
اس لیے اپنے چچا ورقہ بن نوفل جو عیسائی عالم تھے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں میرے چچا یہ دیکھیے میرے پیارے شوہر ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات آ گئے ہیں، آپ ان کی بات سنیے۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کی مسندوں پر بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اس لیے انہیں برا بھلا مت کہو۔ یہ عیسائی عالم تھے، انتقال کر گئے کب؟ پہلے ہی، لیکن انہوں نے تمنا کی تھی جب آپ کو مکہ المکرمہ دھرتی سے نکالا جائے گا کاش میں نوجوان ہوتا، آپ کی ہیلپ کرتا، آپ کی مدد کرتا۔ اس پر تعجب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ تب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ہاں جو بھی نبی آیا ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے معاملات آئے ہیں۔ تو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ غم نہ کریں، یہ وہ ناموس ہے الذی انزلہ اللہ علی موسیٰ جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، یعنی یہ فرشتہ ہے، یہ آپ سے پہلے اور نبیوں پر آیا ہے۔ اب تو حضرت خدیجہ کو تسلی ہوئی، یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کچھ دن کے بعد پھر جانا شروع ہو گیا، وہیں آپ غور و فکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تدبر کرتے اور انسانیت کے لیے سوچتے کس طریقے سے لوگ جہنم کے گڑھے سے بچ جائے، جس کھائی میں گر رہے ہیں اس میں نہ گرے، اسی کڑھن میں آپ رہتے تھے۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے ہیں، آج بھی آپ جائیں گے، اب تو بلڈنگیں بہت بن گئی ہیں، غار حرا سے اللہ کا گھر دکھتا نہیں ہے، مگر کچھ سوراخ ابھی بھی غار حرا میں ہیں جن سے آپ دوربین سے دیکھیں گے تو مکہ المکرمہ مسجد حرام کا جو صحن ہے وہ دکھائی دے گا۔ پہلے جب بلڈنگیں نہیں تھی تو پورا دکھائی دیتا تھا، اس لیے اب ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو اس پہ تجلی پڑتی ہے نا، اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو سر جھکا کے ذرا جانا، کعبہ کو زیادہ دیکھنے کی کوشش نہ کرو، سر جھکا کے ہی طواف کرو، کعبہ پہ نظر مت گڑاؤ، یہ سب آداب ہے، بتایا جاتا ہوگا جو لوگ حج عمرہ کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آ رہے تھے تو جیسے آپ نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں دیکھا تو آپ دہشت کے مارے بیٹھ گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کہاں آئے؟ اپنے گھر آئے۔ یہ دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اپنا بازو پھیلائے پورا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سنایا بھی ہے کہ یہ اردن شہر ہے، اردن شہر کے ایک سائڈ میں بحر لوط ہے، بحر لوط، یہاں پر صدوم یا عمورہ یہ بستی آباد تھی لوط علیہ السلام کی۔ اس پوری بستی کو یعنی آپ سمجھیے کہ 80 کلومیٹر دور تک یہ سمندر پھیلا ہوا ہے، اس سے کوئی سمندر ٹچ نہیں کرتا ہے۔ یہ جتنی بڑی دریا ہے اس پوری بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو سے اٹھایا تھا اور آسمان تک لے گئے اور الٹا پٹک دیے۔ یہ قوم لوط کے اوپر جو اللہ نے عذاب نازل کیا آج بھی ہے دنیا کے اندر، لوگ جاتے ہیں دیکھنے، ہمارے کتنے علماء گئے ہیں اور اپنے سفر ناموں میں اس کی رودات لکھی ہے۔ یہ اتنے، اس لیے قرآن پاک میں نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کہیں تم یہ سوچو کہ جب وحی لاتے تھے
تو کوئی شیاطین چھین لیتا ہوگا یا اس میں خلق ملق کر دیتا ہوگا، کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنا طاقت دی ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ میں نے بتایا تھا، ابھی میرا بیان تھا جلدی، اس میں بتایا ہم نے کہ اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ سے جو سور لگائے ہوئے ہیں اس کی موٹائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے روحیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں جب سور پھونک دیا جائے۔ کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ اب آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنے طاقتور ہے جب اس کے فرشتے ایسے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت کے مارے آپ گھر آئے اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف اوڑھ کر لیٹے ہیں، اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے میرے پیارے پیغمبر، چادر میں لپٹے ہوئے پیغمبر، لحاف میں لپٹے ہوئے پیغمبر، اٹھئے، کھڑے ہوئیے، ڈرائیے ان انسانوں کو۔ آج انسانیت جو کھائی میں گرنے جا رہی ہے، ابھی آرام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ قم فانذر وربک فکبر، اس پروردگار کی کبریائی بیان کریے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کی توحید کا ڈنکا بجائیے اور دیکھیے پاکی کا بھی خیال رکھیے، کپڑے بھی پاک ہو۔ کچھ یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ ان آیتوں پر میرا ایک بیان آپ سن چکے ہیں، نہیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ اس آیت پر ہم طہارت کے اوپر ایک بیان دیے ہیں آپ حضرات کے سامنے، اس میں ہم نے اس کو بتایا تھا، اب ریپیٹ تو کروں گا نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفا اور مروہ جو پہاڑی ہے، کوہ صفا پر آپ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، آپ کی آواز پر مکہ کے لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ تم پر صبح یا شام کو ایک فوج حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے بیک وقت آواز میں آواز ملا کر جواب دیا، بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے کہنے پر ہم اپنے میانوں سے تلواریں بھی نکال لیں گے۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں گے کہ فوج آ رہی ہے تو ہم آپ کے کہنے پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اس لیے ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور یہ لات و عزا ہبل جن کے سامنے تم اپنے سروں کو جھکاتے ہو، جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہو، ان کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں مست ہو جاؤ۔ یہ عرب کے سارے لوگوں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے ہنسی اڑائی اور آپ کے ان الفاظ پر لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اور چچا ابو طالب جو چچا کہلاتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی بادی کو آزاد کر دیا تھا، آج وہی چچا صفا پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے، بربادی ہوا ہے محمد تمہارے لیے، تبا لکا الہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ آپ سوچئے، تصور کر دیے، ساری سوسائٹی اور سارے لوگوں کے سامنے یہ چچا ابو طالب وہی چچا ہے جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں
اپنے بازی کو آزاد کر دیا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور سب کے سامنے کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کیا تم نے ہم کو اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تبت یدا ابی لہب وتب، صرف اس نے اسی پر نہیں اکتفا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پیغام کو آپ پہنچائیے، مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے اور کہیے انی انا النذیر المبین، میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا ضیافت کا انتظام کرو، انہوں نے انتظام کیا، دسترخوان لگ گیا، ابو لہب بھی آیا اور لوگ بھی آئے، کھانا ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھ بات رکھنے کی کوشش کی، لیکن ابو لہب نے اور پول بکتے ہوئے اس مجلس کو خراب کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہیں سکے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پروگرام بنایا، آپ کے خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں اپنے خاندان اور مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ میں سے کون کون میری مدد کرے گا، مگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کمزور تھے، ابھی اتنی عمر نہیں تھی، پتلے دبلے تھے، آپ سے رہا نہ گیا، کھڑے ہو کر ارشاد کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ مجلس بھی ایسی ہوئی، ابو لہب نے اور پھول بک کر کے یہ سارا کچھ خراب کر دیا۔ صرف یہی نہیں، آپ کی حسد میں اور جلن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی منگنی ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکی تھی، اس نے اس منگنی کو توڑوا دیا اور طلاق بھی دلوا دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد اور جلن میں پتھر بھی اس نے مارا، واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، مگر میں یہیں پر رک کر اس مردود کا، اللہ کے اس دشمن کا جو انجام ہوتا ہے، یہ ابو لہب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذائیں دی، جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، جس کی بیوی ام جمیل ہے، اس کی بیوی جنگل سے کانٹے کا گٹھر لے کر آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں ڈالا کرتی تھی۔ ایک بار یہ لے کے آ رہی تھی، گٹھر کی رسی کھلی اور وہ رسی اس کے گردن میں پھنس گئی اور مر گئی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ نے اس میں بیان کیا ابو لہب اس کو ایک بیماری ہوئی، اس کے جسم میں دانہ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہے، اس پر دانہ نکلا اور جسم سڑنے گلنے لگا۔ مالدار لوگ تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے غلام کو پکڑتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے قریب اگر کوئی جائے گا تو بیماری لگ جائے گی، اس لیے غلام سے پوچھتے ہیں اس کے لڑکے کہ تم کتنا کماتے ہو؟ اس نے کہا 10 درہم، اس کی اولاد نے کہا ہم تمہیں 20 درہم دیں گے، تمہارا کام ہے میرے باپ کو کھانا پانی دینا۔ وہ غلام تیار ہو گیا، کھانا پانی دینے لگا، دیتا کیا ہو اس کو بھی معلوم تھا اگر میں جاؤں گا تو مجھ کو بھی لگ جائے گی، اس لیے لاتا کھانا کھلانے کے لیے راستے میں خود صاف کر دیتا تھا۔ راستے میں یہ غلام خود ہی پلیٹ صاف کر دیتا تھا اور جا کر کہتا تھا لوگوں سے ابو لہب کے ہم نے کھلا دیا۔ 3 دن میں حالت خراب ہو گئی، جب کھانا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ ساری عقل ختم ہو گئی، مر گیا۔ جب مر گیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کبھی کبھی آواز آتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رہتا بھی تھا،
اس کا وہی گھر بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے بہت صبر کیا، اس کے لیے آپ سے پہلے بکریاں چروائی گئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جب یہ مر گیا اور آواز اس کی نہیں آ رہی ہے تو پتہ چلا کہ یہ تو ختم ہے اور لاش سڑنے کے قریب سڑ گئی ہے، اب پھینکے گا کون؟ مزدوری پر اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور اس طریقے سے اللہ نے دنیا میں اسے ذلیل کیا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو آخرت میں جو سزا ہوگی وہ تو دیکھے گا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کی عورت کو بھی اور اس کو بھی مزہ چکھا دیا۔ آپ کو یہیں پر ایک بات یہ بھی بتا دیں، جس صفا پہاڑی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، یہ وہی صفا پہاڑی ہے جہاں سے حضرت حاجرہ نے دوڑنا شروع کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اسی صفا پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جو 7ویں نمبر پر اسلام لائے تھے۔ اس دار ارقم کے آخری اسلام قبول کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا واقعہ آگے آئے گا، لیکن ان صفا پہاڑی کے نیچے سے ہی قیامت کے قریب جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو چاشت کے وقت اسی صفا پہاڑی سے ایک جانور کو اللہ نکالیں گے جو عجیب و غریب ہوگا، یہ صحیح حدیثوں میں ہے، جو عجیب و غریب ہوگا، جب یہ جانور اپنے سروں سے اپنے جسموں سے دھول کو جھاڑتے ہوئے باہر آئے گا تو بھگدڑ مچ جائے گی۔ حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان یہ جانور آئے گا، سب لوگ بھاگ جائیں گے، جو لوگ بچیں گے وہ جانور ان کے جسموں پر پیشانی پر نشان لگا دے گا، جس سے یہ امتیاز ہوگا یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اور یہ جانور باتیں بھی کرے گا۔ صحیح حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صفا پہاڑی سے جانور نکلے گا تو لوگوں سے گفتگو بھی کرے گا اور کفار کو کہے گا جس دن کا تم انکار کرتے تھے قیامت اب تمہارے سروں پر آ کھڑی ہے، لیکن اب تو مہلت نہیں ہے، نہ تمہارا کچھ ایمان قبول کیا جائے گا۔ جس دن سورج نکلے گا مغرب سے اسی دن چاشت کے وقت یہ جانور نکلے گا، اور یاد رکھیے پوری دنیا کا کوئی چپا یا کوئی گاؤں یا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ جانور جائے نہ، ہر جگہ اس کا دورہ ہوگا اور اس طرح دورہ کر کے سب کو نشان لگا دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو غائب کر دیں گے، اسی پہاڑی سے نکلے گا۔ اب آگے ہم چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا کام کیا ہے۔ آپ بتائیے جس عظیم ہستی کے لیے دنیا بنائی گئی ہو، آج وہی مکہ کے لوگ اس سے پہلے آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے۔ ارے جب صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اس سے پہلے ان لوگوں نے کہا تھا ہم نے آپ کا بہت تجربہ کیا ہے مگر آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے۔ آج اتنے دشمن ہو گئے، چچا اتنا دیوانہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، اور یہ سب لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور جس طرح جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس حکم سے کہ آپ کام کریے، پیغام پہنچائیے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ نے اپنے کام میں تیزی لا دی، جیسے آپ تیزی لائے ایسے کفار مکہ نے بھی سر جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جو ایمان لا رہے تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا ستانا کیا کیا کیا، سارے واقعات انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم مختصر طور پر ہماری بس کی نہیں ہے، نہ کسی کی بس کی ہے کہ سیرت کے ہر جز پر گفتگو کر سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو
اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، نجات عطا فرما دے، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے ہم سب کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سیرت، یہ مسجد آپ کی بھر جائے گی کلو منزلہ، نہ جانے کتنی کتابیں لوگ لکھ کر چلے گئے آپ کی عشق میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دن میں نہیں پھیلی ہوئی ہے کہ میلاد منانے ہو گئے۔ ہمارا اسٹیٹس کل کا ہے، جو پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال پر محیط ہے، یہ آپ کی سیرت ہے۔ میلاد منا کر چھٹکارا لینا چاہتے ہو، مسجد عمر والوں کو دیکھو، انشاءاللہ 63 سال کی آپ کی مختصر سیرت کو سنیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، یہ ہے اصل میلاد۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔